والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف کے لائق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے. وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. ساری دنیا مخلوق ہے اور وہ اکیلا خالق ہے. بلند آسمان کو اسی نے پیدا کیا، ہموار زمین اسی نے بنائے. زمین کی اور آسمان کی بندش اسی رب نے فرمائی. پہاڑ کو اسی نے گاڑے، سمندر میں پانی اسی نے بہائے. زندگی میں خوشگوار اور زندگی میں بدگواری صرف اسی کے ذات میں ہے. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے. ساری عبادتیں اسی کے لیے ہیں. انسان کی دعائیں، اس کا رکوع، اس کا سجدہ صرف اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے. اس کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ باقی رہے گا. نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، اور نہ اسے غفلت طاری ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو، خصوصیت کے ساتھ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الملک کی پہلی اور مشہور آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج جمعہ کا عنوان ہوا زندگی کا مقصد اور مومن کی بلند سوچ. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کوئی چیز نہ آج تک بیکار پیدا کیا ہے اور نہ کوئی چیز اللہ بیکار بنا سکتا ہے. چیونٹیوں کو بھی اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا.
آسمان زمین سورج چاند سیارے ستارے پہاڑ سب کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ان تمام اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اگر سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے بہترین، سب سے احسن اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہم اور آپ بنو نوع انسانیت ہیں۔ اللہ نے ان تمام چیزوں پر، یہاں تک کہ فرشتوں پر بھی اگر کسی نسل کو اللہ رب العالمین نے افضلیت بخشی ہے تو وہ صرف انسان کو ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہوگا، کیا جب اللہ رب العالمین نے معمولی اور معمولی سی چیزوں کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات کا بھی اللہ رب العالمین نے ایک مقصد بنایا ہوگا، مقصد بتایا ہوگا؟ یقیناً اللہ نے جب ہم کو اشرف المخلوقات بنایا اور تمام مخلوق میں سب سے افضل قرار دیا تو یقیناً اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ آج وہی مقصد ہم اور آپ جانتے ہیں۔ وہ مقصد دو مقصد ہے۔ پہلا مقصد، اللہ نے انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا میں نے انسانوں اور جنوں کو سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نہ ان سے رزق کا مطالبہ کرتا ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی کھلا سکتا ہے۔ اللہ سب کو کھلانے والا ہے، اس کو کون کھلا سکتا ہے؟ تو مقصد زندگی یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسرا مقصد، اللہ نے فرمایا موت و حیات کو اللہ نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے۔ یہی آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کو بنایا ہے۔ آئیے ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادت کے لیے اور ایک آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، تو اس لیے انسان کو اللہ کے ہر اس فیصلے پر راضی ہونا چاہیے جو اللہ ہمارے لیے پسند کرے، جو اللہ ہمارے لیے پسند کرے۔ اور واقعی اور حقیقی بات ہے کہ اللہ کیا ہمیں پسند کرتا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم کو جان سے بھی زیادہ محبوب و پیاری ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین وہ چیز ہم سے چھیننا چاہتا ہے، اور اسی پر اللہ کی رضامندی ہے۔ اس پر جو انسان راضی ہو جائے تو گویا وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام کی اللہ نے اتنی تعریف کیوں کی کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پورے صحابہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے خود کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ایسا فیصلہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے بارے میں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ صحابہ اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہوا کرتے تھے۔ آئیے ایک مومن اللہ کے فیصلے سے کیسے راضی ہوتا ہے اور اس کی سوچ کیسے بلند ہوتی ہے، کچھ واقعات کے ذریعے اور کچھ نکات کے ذریعے میں اپنی بات آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، انسان کو کبھی کبھی اس کی محبوب چیز، اس کی پسندیدہ چیز اللہ رب العالمین اس سے چھین کر کے آزماتا ہے، کبھی اولاد کی شکل میں، کبھی جائیداد کی شکل میں، اور کبھی کبھی اس کے دل کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ چیز ہوتی ہے اسے چھین کر بھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات آپ کی زندگی میں ہمیں ملیں گے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اولاد دی تھی۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا ہوا، ابراہیم نام تھا۔ حدیث صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 1303، راوی حدیث بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا ہوا۔ آپ نے کہا مجھے بیٹا ہوا ہے، خوشی سے میں میرے بیٹے کا نام، میرے پردادا جو ابراہیم تھے
میں ان کے نام پر میرے بیٹے کا نام رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی سے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، تہنیک کیا، عقیقہ کیا، اور سارے لوگوں کو خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی۔ یہ تھا ایک خوشی کا موقع جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو خوشی سے سنایا، اور سارے صحابہ بھی ابراہیم کی ولادت پر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ 2 سال کا تقریباً عرصہ گزرا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ حالت یہ ہوئی کہ ابراہیم کی طبیعت ناساز ہوئی، مرض میں مبتلا ہو گئے۔ 2 سال سے کم عمر تھی۔ ایک عورت کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ پلانے کے لیے دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابراہیم بیمار ہو گئے ہیں، بچنے کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھٹی تھی جہاں اللہ کے رسول نے دودھ پلانے کے لیے اپنے بیٹے کو دیا تھا، اس میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ زار و قطار رو رہے تھے۔ صحابہ نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو بھی رونا آتا ہے؟ کیا آپ کے آنکھوں سے بھی آنسو گرتے ہیں؟ اللہ کی مرضی پر اور اللہ کے فیصلے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کیسے تھی؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، دل بڑا غمزدہ ہے۔ ایک طرف آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل بڑا غمزدہ ہے، لیکن اے ابراہیم، تیرے بارے میں ہم وہی بات کہیں گے جس سے میرا رب راضی ہو، جس سے میرا رب راضی ہو۔ یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہاری جان کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، رب کے ہاتھ میں ہے۔ رب نے میرے متعلق فیصلہ کیا کہ میری اور تمہاری جدائی ہونے والی ہے ابراہیم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن پھر بھی ابراہیم، تمہارے فراق سے، تمہاری جدائی سے ہمارے دل کو بڑا افسوس ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم کوئی بات ایسی نہیں کہیں گے مگر وہ بات اللہ کو راضی ہو جائے۔ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہم کبھی اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے۔ پھر بھی ابراہیم، تمہارے بچھڑ جانے سے مجھے بڑا افسوس ہے، دل غمزدہ ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ حاضرین، صحیح بخاری کی اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ انسان کی پسندیدہ چیزوں کو چھین کر بھی اللہ آزماتا ہے۔ مومن کی سوچ بلند ہونی چاہیے کہ اللہ نے کسی چیز کو ہم سے چھین لیا تو اللہ اس سے بہتر بدلہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے، یا آخرت کے لیے جمع کر کے رکھے، اللہ رب العالمین آخرت میں اس سے بہتر جنت الفردوس کی شکل میں اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان اس دنیا میں آزمائش کے لیے آیا ہے۔ کبھی اللہ انسان کو راضی کر کے آزمائے گا، کبھی اللہ انسان کو ناراض کر کے آزمائے گا۔ راضی ہو کر آزمانا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہر انسان اس پہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن ناراض کر کے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، اس پر بندہ صبر کر کے اللہ رب العالمین کی طرف فیصلہ حوالہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر میں راضی ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ حاضرین، اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2140/4 اس حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مشہور صحابیہ ام سلیم رضی اللہ عنہ، اسلام میں جس قدر قربانیاں مردوں کی ہیں، جس قدر قربانیاں صحابہ کرام کی ہیں، اسی طرح صحابیات نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں اور بڑے اعلیٰ مثال قائم کی ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا نام بہادر خواتین میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی بہادر خاتون تھی ام سلیم رضی اللہ عنہ۔ کہتی ہیں ایک مرتبہ ان کے شوہر سفر پہ تھے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر بڑے مشہور ہیں، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ سفر پہ گئے تھے اور جب سفر پہ گئے
تو ان کا بیٹا تھا وہ بہت بیمار تھا، بہت بیمار تھا۔ شام کو تھک ہار کر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ام سلیم کے گھر پہنچے۔ بچے کی بیماری اتنی بڑھ گئی تھی کہ بچہ اسی بیماری میں انتقال کر گیا تھا، بچے کا انتقال ہو چکا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، بچہ انتقال کر چکا تھا۔ قربان جاری ہو خواتین اسلام صحابیات پر، کیسی بہادر، کیسی صبر کرنے والی خواتین تھیں ہماری۔ جیسے ہی بچہ مر گیا انہوں نے رونا پلانا چیخنا چلانا شروع نہیں کیا، بلکہ اس بچے کو ایک بیڈ شیٹ اڑا دیا، بیڈ شیٹ اڑا کر کے بچے کو سلا دیا، مر چکا تھا بچہ، بیڈ شیٹ اڑا دیا اس پہ۔ شام میں جب ابو طلحہ انصاری آئے تو ان کو غسل کرنے کے لیے، چہرہ صاف کرنے کے لیے پانی دیا، پانی وغیرہ دینے کے بعد پھر رات کا کھانا ان کے پاس پیش کیا۔ بچے کا انتقال ہو چکا ہے، شوہر کو بھی خبر نہیں، کتنا صبر کیا انہوں نے، اتنا صبر کیا، بچے کو اڑا کر کے شوہر کو کھانے دیا۔ شوہر جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو رات ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات میں شوہر کے ساتھ آرام سے سو گئے، نیند کیا، اور شوہر سے ہم بستری بھی کی۔ روایت میں آتا ہے یہ کام بھی ہوا۔ اس وقت تک اپنے شوہر کو بچے کی انتقال کی خبر تک ام سلیم نے نہیں دی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، صبح میں ابو طلحہ سے پوچھا، ابو طلحہ میں ایک سوال کرتی ہوں، کیا آپ مجھے اس کا جواب دیں گے؟ ابو طلحہ نے کہا ہاں ضرور سوال ہو۔ ام سلیم نے پوچھا، اگر کوئی شخص آپ کے پاس کوئی امانت رکھ کر کے جائے اور دوبارہ آ کر کے آپ کو پوچھے کہ میری امانت دے دو، تو کیا آپ اس امانت کو اپنے ہی پاس رکھیں گے یا اس شخص کو دے دیں گے؟ تو یہ سوال سن کر کے ابو طلحہ نے کہا نہیں، میں تو اس چیز کو اس کے حوالے کر دوں گا۔ تب سمجھاتے ہیں ام سلیم نے کہا دیکھو اللہ نے ایک اولاد کی شکل میں، ایک لڑکے کی شکل میں ایک امانت ہم کو دی تھی، اور اللہ کی رضامندی سے اس بچے کا انتقال ہو چکا ہے، وہ امانت اللہ نے اپنے پاس لے لی۔ ابو طلحہ نے کچھ نہیں کہا، ان کی بات سنے، صبر کیا، اور پھر لے جا کر کے بچے کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اس واقعے کی اطلاع اللہ کے نبی کو ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا، اللہ تمہاری رات میں برکت دے، اللہ رب العالمین تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ راوی حدیث انس کہتے ہیں اسی سال اللہ رب العالمین نے ام سلیم کو ایک اور لڑکا دیا، اس کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر کے گئے اور اس کا نام عبداللہ رکھا ہوا۔ اس واقعے سے میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، آج کل انسان کو جب بھی کوئی مشکل و پریشانی آتی ہے تو انسان اپنے جذبات سے باہر ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی انسان کے زبان سے ایسے الفاظ بھی نکلتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے یہ سارے ستم مجھ پر کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا اللہ کو پوری دنیا میں میرے گھر کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ کیا کوئی اللہ رب العالمین کو میری اولاد کے علاوہ کوئی اور اولاد نہیں ملی وفات دینے کے لیے؟ اس طرح کے الفاظ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے الفاظ ہوتے ہیں۔ مومن کی سوچ کبھی ایسی نہیں ہوتی۔ مقصد حیات کو، زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے بعد مومن کی سوچ بڑی بلند ہوتی ہے، مومن کی سوچ بڑی اونچی ہوتی ہے، اور مومن یہی کہتا ہے کہ ہمارے زندگی میں کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے اللہ رب العالمین اس کے متعلق اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، اس بات پر یقین کرے، وہی سچا، پکا اور کامل مومن ہوتا ہے۔ حاضرین، لوگ جتنے بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس ہمت جتنی ہوتی ہے، ان کے پاس طاقت جتنی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین آزمائش بھی ویسے ہی ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء، فرمایا روئے زمین پر سب سے زیادہ کسی کو آزمائشیں آتی ہیں تو انبیاء کرام کو۔ انبیاء کرام
اللہ کے نبیوں کو روئے زمین میں سب سے زیادہ آزمائشیں آتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل. پھر فرمایا اس کے بعد جس کا عقیدہ اور جس کا ایمان جتنا مضبوط اللہ کی ذات پر ہوتا ہے, اللہ رب العالمین اسے اتنا ہی آزماتے ہیں, اللہ اسے اتنا ہی آزماتے ہیں. انبیاء کرام کی زندگی پڑھ لو آپ, نوح علیہ السلام سے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگیاں پڑھ لو. یونس علیہ السلام کو کیا تکلیف ہوئی, لوط علیہ السلام کو کیا تکلیف ہوئی, موسیٰ علیہ السلام کو کیا تکلیف ہوئی, زکریا علیہ السلام کو کیا آزمائش ہوئی, عیسیٰ کو کیا آزمائش ہوئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آزمائش کا مکمل ایک نمونہ ہے. حاضرین, ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اللہ ہم سے امتحان لے رہا ہے, اگر اللہ ہم کو آزما رہا ہے, تو اللہ کی نظر میں ہم ان لوگوں کے برابر ہیں جو اللہ رب العالمین کو چہیتے ہیں, اللہ کو راضی ہیں, اللہ کو پسند ہیں. اور جس انسان کو اللہ جتنا زیادہ پسند کرتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے, تاکہ دیکھیں کہ یہ بندہ اللہ سے اب بھی راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین بہت انسانوں کو آزماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تھے گھر میں اور غزوہ تبوک سے جب واپس آئے, عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا. بڑا مشہور واقعہ صحیح بخاری میں, تہمت لگائی گئی, الزام لگایا گیا. اس موقع پر بڑے بڑے منافقوں نے اس میں ساتھ دیا. اس میں سے ایک صحابی تھے مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بہن کے لڑکے تھے, بھانجے تھے, اور ابوبکر رضی اللہ بہت غریب تھے یہ. اور مصطح بن اساسہ وہ صحابی تھے جو جنگ بدر میں بھی شریک تھے, جنگ احد میں بھی شریک تھے, بڑے مشہور صحابی ہیں مصطح بن اساسہ. ان کا پورا خرچ ماہانہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر مہینہ ان کا خرچ دیا کرتے تھے. اتفاق کی بات, اللہ کی آزمائش ایسی ہوئی کہ یہ صحابی جن پر ابوبکر کا زندگی پر احسان تھا, پوری زندگی پر ابوبکر نے مصطح پر احسان کیا. غریب ہونے کی وجہ سے, باپ بھی نہیں تھے, یتیم تھے, غریب ہونے کی وجہ سے پورا خرچ زندگی کا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اٹھایا. لیکن ہوا یہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے رسول کی بیوی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بڑی چہیتی بیٹی تھی, ان پر جب الزام آیا یہ بھی اس میں شریک ہو گئے. کیسی آزمائش تھی. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھایا, قسم کھا کر کے کہا اللہ کی قسم آج سے مصطح کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا. قسم کھا کر کے کہا آج سے مصطح کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ کو یہ بات پسند آئی کہ ابوبکر اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے جو اللہ کے لیے کام کیا کر رہے تھے اس کو انہوں نے روک لیا. اب تک وہ اللہ کے لیے کام کر رہے تھے, جب بیٹی عائشہ پر الزام آیا تو انہوں نے مصطح کا کھانا پینا اور ان کو جو پیسہ جاری کرتے تھے اس کو روک لیا. اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز اچھے لوگ, اللہ کے پسندیدہ لوگ کبھی یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو, مہاجرین کو, غریبوں کو, لاکسوں کو, بے کسوں کو وہ جو پیسہ جاری کرتے تھے وہ آج سے نہیں دیں گے, ایسی قسم ہرگز نہ کھائیں. الا یحبون, اللہ رب العالمین نے فرمایا الا یحبون, کیا وہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین انہیں معاف فرمائے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, کیونکہ اللہ رب العالمین غفور ہیں, رحیم ہیں. کیا ان کو پسند نہیں ہے؟ دیکھیے جب ایمان والا شخص ہوتا ہے تو اللہ کی بات اور رسول کی بات جب اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اپنے سر کو جھکا لیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو حرف عاقل سمجھتا ہے. اسی محفل میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے لگے یا رسول اللہ واللہ انی لاحب ان یغفر اللہ لی. ابوبکر کہنے لگے اللہ کے رسول قسم اللہ کی میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے. حدیث میں آتا ہے فرجع الى مصطح النفقہ التي كان ينفق علیہ. حدیث میں آتا ہے ابوبکر نے کہا میں آج ہی سے جو پہلے سے میں مصطح کی مدد کرتا تھا میں آج ہی سے اس کو جاری کرتا ہوں اور میری زندگی جب تک باقی ہے میں کبھی اس کو رکاوٹ نہیں بننے دوں.
یہ اللہ کے فیصلے سے راضی اور اللہ کی باتوں سے راضی۔ ذرا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ ہمیں اپنے آپ کو رکھ کر کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ہم جس پر احسان کر رہے ہیں، یا سمجھو احسان تو نہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں احسان مند کرنے کے قابل بنایا ہے، ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اور ہماری ذات کو اس کی طرف سے کوئی نقصان ہو، کیا ہم میں سے کوئی ایسا بہادر اور ایسی ہمت والا ہے کہ کوئی شخص ہم کو گالی دے پھر بھی ہم اس کی مدد کرنے لگے؟ کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر کے یہ سوچیں کہ کوئی شخص ہماری برائی کر رہا ہے، ہماری بیٹی پر الزام لگا رہا ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈے کر رہا ہے، بری باتیں کر رہا ہے، اور ہم اس سے محبت کر رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ حاضرین، مسند احمد کی ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے محفل میں۔ ایک بدو شخص، ایک دیہاتی آیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بد کلامی سے بات کرنے لگا، بری زبان سے بات کرنے لگا، گالیاں دے کر کے بات کرنے لگا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کی بات سنے اور خاموش رہے۔ پھر وہ شخص دوبارہ پھر اسی طرح بات کرنے لگا، بد کلامی، بد زبانی، زور زور سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے بات کرنے لگا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، کچھ بھی اس کا جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ بھی اس شخص نے اسی انداز میں زور زور سے بات کرنے لگا۔ تب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجبوری میں اس کا جواب دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفل سے اٹھ کر چلے گئے، اور آپ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ اللہ کے رسول غصہ ہو کر محفل سے اٹھ کر جا رہے ہیں، تو ابوبکر نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں محفل سے غصہ ہو کر کے اٹھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ابوبکر، جب وہ سامنے والا شخص 2 مرتبہ تم کو گالی دے رہا تھا، برا بول رہا تھا، بد زبانی کر رہا، تم خاموش رہے، تو اللہ کی طرف سے فرشتہ تمہارا جواب دے رہا تھا، فرشتہ کہہ رہا تھا تم جھوٹے ہو، ابوبکر سچے ہیں اور تم ایسی بات ہرگز نہیں کرنا۔ یہ بات اللہ کے فرشتے اللہ کی طرف سے جواب دے رہے تھے، لیکن جیسے ہی تم نے اس کا جواب دے دیا تو فرشتے وہاں سے ہٹ گئے۔ معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں، انسان کی زندگی میں بہت سارے واقعات ایسے پیش آ سکتے ہیں کہ کوئی ہم سے بد زبانی کرے، بد کلامی کرے، ہمارے ساتھ ناروا سلوک کرے، پھر بھی انسان کو صبر کرتے ہوئے اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، تبھی انسان اللہ رب العالمین سے راضی ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے گا۔ حاضرین، روئے زمین پہ انسان اپنی اولاد کے بعد اپنی اولاد کی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان پہلے اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، پھر وہ اولاد کی جب اولاد ہو جائے تو انسان کو فطرت میں اس سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا، زینب رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا، ان کے ساتھ ساتھ اپنے نواسوں سے اور نواسیوں سے بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ نواسے نواسیوں سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، حسن رضی اللہ عنہ دوڑتے مسجد میں آئے تو اللہ کے رسول ممبر سے اترے نیچے، آپ نے نواسے کو گود میں لیا اور پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا یہ میرا نواسہ حسن کل قیامت کے دن جنت میں سارے نوجوانوں کا سردار ہوگا۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑی الفتیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے۔ حدیث میں آتا ہے آپ کی ایک نواسی آپ کو اطلاع دی گئی کہ وہ بڑی بیمار ہے اور جان نکلنے کے قریب ہے، مرض الموت میں ہے، جان نکلنے کے قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیسے تسلی دے رہے ہیں؟ اس واقعے میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اپنی نواسی کے انتقال پر بیٹی کو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تسلی دے رہے. آپ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى. فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے جو اللہ دیتا ہے اور اللہ لیتا بھی ہے. جو اللہ اولاد کی شکل میں اولاد دیتا ہے وہ اولاد لیتا بھی ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمًّى. اور فرمایا ہر چیز اللہ رب العالمین کے پاس ایک وقت مقرر پر ہے. اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا فَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبِرْ. کہا بیٹی اپنی بیٹی کے اس انتقال پر اجر کی امید اللہ سے رکھو, اجر کی امید, ثواب کی امید اللہ سے رکھو اور صبر کرو. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کے انتقال پر اپنی بیٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو ہے تسلی. حاضرین, ایسے صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتے تھے اور کبھی اللہ رب العالمین سے ناراض نہیں ہوا کرتے تھے. آخر میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. مشہور صحابی مہاجر جنہوں نے مکہ سے اللہ کے خاطر ہجرت کر کے مدینہ گئے, بڑے مشہور صحابی ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. ان کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ مکہ سے مدینہ گئے خالی ہاتھ تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن وہ مدینے کے ایسے تاجر بنے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی کمائی میں بڑی برکت دی. حدیث میں آتا ہے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس اتنا سونا تھا کہ ان کی اولاد نے سونے کو کلہاڑی سے کاٹ کر کے اپنے درمیان تقسیم کر لیا. کلہاڑی سے سونا کاٹ کر کے اپنے درمیان تقسیم کیا. اتنی جائیداد اللہ رب العالمین نے انہیں دی تھی. تجارت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے, اور انسان جب تجارت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین پر یقین کر کے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بے دریغ بے شمار اللہ رب العالمین گنے بغیر انسان کو دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہ افطار کے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. افطار کا وقت تھا, دسترخوان پہ بہت سارے آئٹم لگے ہوئے تھے, کھانے پینے کے بہت ساری لذیذ چیزیں دسترخوان پہ رکھی ہوئی تھی. عبد الرحمن ابن عوف نے جب ان کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رونے لگے. محفل میں صحابہ نے پوچھا افطاری کا وقت ہے, دسترخوان پر لذیذ بہترین چیزیں رکھی گئی ہیں اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا مجھے میرے بھائی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے, مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, یہ دو وہ مشہور صحابہ تھے جو جنگ احد میں ان کا انتقال ہوا, شہید ہوئے اللہ کے راستے میں. ان کی یاد مجھے آ گئی. اللہ رب العالمین نے کیا نہیں دیا تھا. حمزہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار صحابی تھے, اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مکے میں وہ اتنے مالدار تھے ایک مرتبہ کپڑا پہنتے تو زندگی میں دوبارہ اس کپڑے کو کبھی نہیں پہنتے تھے. اور اتنے مالدار تھے, خوشبو ایسی لگاتے کہ جس گلی سے ان کا گزر ہوتا لوگ بولتے شاید اس گلی سے مصعب کا گزر ہوا ہوگا کہ اتنی خوشبو اس گلی سے آ رہی ہے. حدیث میں آتا ہے جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے گھر والوں نے ان کے سارے کپڑے تک اتار کر کے ان کو گھر سے باہر کر دیا. ایک کمبل لٹکا لیا, اس کمبل کو لٹکانے کے لیے ان کے پاس کچھ چیز بھی نہیں تھی تو انہوں نے کی کر کے کانٹے لے کر کمبل میں لٹکا دی, اور اسی میں ان کا انتقال ہوا. احد کے میدان میں ان کا انتقال ہوا. حدیث میں آتا ہے احد کے میدان میں جب مصعب کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مصعب کے پاس صرف ایک چادر ہے, اگر ہم اس کا چہرہ چھپاتے ہیں تو پیر نظر آتے ہیں, پیر چھپاتے ہیں تو چہرہ نظر آتے ہیں, اللہ کے رسول کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا اس چادر سے چہرے کو ڈھانپو اور پیروں کے سامنے گھاس رکھ دو اور دفن کر دو. یہ وہ صحابی جن کی زندگی خوشگوار گزری تھی, لیکن اللہ کے لیے انہوں نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بڑے بہادر صحابی جن کو اللہ کا شیر کہا جاتا تھا, اللہ کے رسول کے بڑے شہید چچا تھے, ان کا بھی انتقال ہوا اس میدان میں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں دسترخوان پہ اتنی لذیذ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور میرے بھائی
مصعب میرے بھائی جو ہے حمزہ وہ اللہ کے میدان میں پیاسے شہید ہو گئے۔ مجھے ان چیزوں کو دیکھ کر کے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی پوری اجرت دنیا میں لے لی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے پورا اجر دنیا میں لے لیا ہے، اور میرے بھائی وہ دنیا کی تکلیف برداشت کر کے چلے گئے، ان کے لیے آخرت میں اجر ہے۔ یہ یاد کر کے رونے لگے اور دسترخوان سے کھائے بغیر حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھ گئے۔ حاضرین، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے صحابہ کی زندگی پڑھیں، انبیاء کی زندگی پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں، وہ کس کس کیسے کیسے فیصلوں پر اللہ رب العالمین سے راضی ہو جاتے تھے، اسی لیے اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ حاضرین، کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے اس زندگی کو ہمارے لیے ایک امانت کے طور پر رکھا ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی عبادت اور اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، لیکن ہر چیز پر انسان صبر کرتے ہوئے صبر کا دامن نہ چھوڑے، اللہ رب العالمین اسے بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ صحیح بخاری کا ایک آخری واقعہ بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں۔ آپ نے پرانے زمانے میں لیلا مجنو کی کہانی سنی ہوگی، آپ نے پرانے زمانے میں وہ سنا ہوگا کہ ایک زمانے میں لیلا تھی، وہ مجنو سے بڑی محبت کرتی تھی، مجنو بھی لیلا سے بڑی محبت کرتا تھا۔ یہ افسانے اور کہانیاں ہیں، لیکن واقعات میں ایسی چیزیں بھی ہیں، اسلام میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو شوہر بیوی کی، بیوی شوہر سے بڑی محبتیں تھیں، اور ایسی محبتیں تھیں کہ آج تک مکہ اور مدینے میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ مکے کا ایک مشہور جوڑا جن کی آج بھی مکے میں مثال دی جاتی ہے، اس زمانے میں مثال دی جاتی تھی، حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ابو سلمہ صحابی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں۔ اسلام قبول ہوا، جب دونوں نے اسلام قبول کر لیا، ابھی ابو سلمہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، ام سلمہ نے اسلام قبول کیا، تو اللہ کے خاطر اپنی چہیتے شوہر کو انہوں نے مکے میں چھوڑ کر کے مدینے کی طرف ہجرت کر لی، اللہ کی خاطر چھوڑ دیا۔ جب ہجرت کا واقعہ آیا، ہجرت کا وقت آیا، تو لوگوں نے ابو طلحہ کو روک لیا اور ابو طلحہ سے کہا، ابو طلحہ تم بڑے مالدار ہو، مکے میں رہ کر کے بہت سارا مال کمایا ہے، یہ مال لے کر کے تم مدینہ نہیں جا سکتے۔ روک لیا مدینے میں، مکے میں ابو سلمہ کو۔ ام سلمہ اللہ کے خاطر اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے، ہجرت کر کے۔ واقعات میں آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روز مدینے کے بارڈر پر آتی، ابو سلمہ کا دیکھتی کہ ابو سلمہ کہیں آ رہے ہیں کیا، روتی اور پھر اپنے گھر واپس چلے جاتی۔ ادھر ابو سلمہ بھی جو ہے ام سلمہ کے راستہ دیکھتے، روتے اور واپس چلے جاتے۔ اس طرح اللہ کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بڑے چہیتے میاں بیوی تھے، انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کیا، اور ابو سلمہ مکے میں رہ گئے، ام سلمہ مدینہ چلے گئے۔ ایک سال کے بعد جب فتح ہوئی تو ابو سلمہ بھی ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ گئے، ایک سال تک رہے۔ بڑی محبت تھی دونوں کے درمیان، بڑی محبت تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، احد کے میدان میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے بیٹھی اور کہا کہ ابو سلمہ کا انتقال ہوا، ان کے علاوہ میرا کوئی بہت قریبی نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا، ام سلمہ صبر کرو، ہو سکتا ہے اللہ اس سے اچھا تم کو جوڑا دے۔ ام سلمہ بولتی تھیں، مجھے ابو سلمہ سے زیادہ چاہنے والا شوہر دنیا میں کون مل سکتا ہے؟ کون ہے جو مجھے ابو سلمہ سے زیادہ چاہنے لگے گا؟ ہرگز مجھے ایسا نہیں مل سکتا، ایسا بولتی تھی، لیکن صبر کیا، اللہ سے دعا کیا، اللہ رب العالمین سے دعا کیا کہ اے اللہ مجھے ابو سلمہ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا شوہر عطا فرما۔ حدیث میں آتا ہے جیسے ہی ان کی عدت ختم ہوئی، 4 مہینے 10 دن ہوئے، اللہ کے رسول کا پیغام ام سلمہ کو گیا۔ اللہ کے رسول کا نکاح ام سلمہ سے ہوا۔ ام سلمہ کہنے لگی، اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرنے والا شوہر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک طرف ابو سلمہ کا انتقال ہوا، اللہ نے بدلے کے طور پر اللہ کے رسول کو ان کا شوہر بنا دیا، اور وہ ام المومنین، ساری مومنوں کی ماں بن گئی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ حاضرین، کبھی کبھی اللہ کوئی چیز چھین لیتے ہیں تو اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں
اور کبھی آخرت میں اللہ رب العالمین چن کر کے رکھ کے اس سے بہتر بدلہ اس کو آخرت میں عطا کرتے ہیں۔ اس لیے مومن وہی ہے جو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو، خوشی میں بھی اللہ سے راضی ہو، غم میں بھی اللہ سے راضی ہو۔ یہی مومن کی شان ہوتی ہے، یہی مومن کی بلند سوچ ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی سوچ پیدا کرنے اور اس طرح کا مومن بننے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صرف اسی کی رضامندی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے دنیا کا ہر کام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اللہ کی ناراضگی سے اور اس سے ناراض کرنے والے کاموں سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنائے، اللہ ہمیں نیک بنائے۔ اللہ رب العالمین اچانک آنے والی بیماریوں سے، پریشانیوں سے، حادثوں سے سارے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر فتنے اور فساد سے ہر مسلمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ رحمتوں برکتوں والی اللہ بارشیں عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مال میں، تجارت میں، اولاد میں، سب میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، وذکر اللہ تعالی وجہ